ربي يسر ربي يسر ولا توسر وتمم لنا بالخير ربي يسر ولا توسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی راہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کو اپنے وسیع رزق سے نوازے، زندگی، صحت، تندرستی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالکلمہ اور خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالصلاۃ اور آسان خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہم سے اتنا آسان حساب کتاب لیں کہ اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا نامہ اعمال، ہمارا کتابچہ، ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کھول کر ہی نہ دیکھیں، بس اللہ تعالیٰ پہلے سے ہمارے لیے تہیہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ہمارے لیے سوچ لیں کہ میں نے ان کو بخش دینا ہے، میں نے ان کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے تمام فلسطینی بہن بھائیوں کی، جہاں جہاں مسلمان ہیں، ان کے ایمان کی، ان کے قرآن کی، ان کی جو ہے یہ زندگی کی اور مال کی، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی، سب کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق سودے خریدنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا سبق ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حساب کے حکم سے فضائل اعمال کا تھوڑا سا یعنی یہ سمجھ لیں آدھا پیج، ایک پیج ہوتا ہے الحمدللہ، بس اللہ قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ میں نے آپ کو کل کلی کا واقعہ بتایا تھا، جس نے دل سے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی پڑھا کہ بھلا کون ہے اور بھلا کون ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حساب سے، بھلا کون ہے جو تڑپنے اور بلبلانے اور کلپنے والے کی آواز کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے اور اس کی پکار کو سن کر اس کی درد کو، اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دی، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں خیر و برکت آ جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرما دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے, یعنی مجھے یہ بتایا کہ آپ نے یہ حدیث خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تھی. کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے؟ اب یہ سن لیں یہ حدیث کتنے فائدے والی ہے. حدیثوں میں تو بہت فائدہ ہی فائدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی بہت فائدہ ہے. جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں, وہ گناہ جو جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو, وہ گناہ جو اس کے قانون سے صادر ہوئے ہیں, وہ گناہ جس کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو, اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے, سب کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ نے فرمایا میں نے یہ مضمون اور یہ واقعہ یعنی یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بہت دفعہ سنا. اب ہمارے گناہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ دماغ سے, ٹھیک ہے نا. دماغ میں ہماری پلاننگ ہوتی ہے, اس کو ہم ایسے ماریں گے, اس کی ایسے شکایت کریں گے, اس کے گھر میں ایسے تباہی کریں گے, ہم اس کے میاں کو بتا کر ایسی مٹی پلیت کریں گے اور اس سے یہ کریں گے. دماغ کے گناہ اگر اللہ نے معاف کر دیے نماز سے, آنکھوں کے گناہ معاف کر دیے, زبان کے گناہ معاف کر دیے, دل کے گناہ معاف کر دیے, ہاتھوں کے اور پیروں کے گناہ, تو رہ کون سے گئے گناہ؟ گناہ کے تو ہتھیار یہی ہے نا کہ ہم دماغ میں ہم سوچتے ہیں, دل سے پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پہ عمل درآمد شروع کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم اپنے ہاتھوں کو, اپنی زبان کو اور اپنے پیروں کو حرکت دیتے ہیں. دیکھ لیں, اس کے علاوہ کوئی جگر پھیپھڑے ان چیزوں میں نہیں چلتے اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اگر ہم ان چیزوں پر اپنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابو پا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بخش دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ مضمون کئی صحابہ سے نقل کیا گیا ہے, چنانچہ حضرت عثمان, حضرت ابو ہریرہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ سنا بہی, حضرت عمر بن عبسہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ متعدد روایتیں ہیں. جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس ہو جاتا ہے, یعنی ان کو نظر آتا ہے ہمارے گناہ اس عمل سے ختم ہو رہے ہیں. حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ ہے کہ وضو کا پانی, یعنی کون؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قصہ ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس وضو سے دھل گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس پر اس گھمنڈ پہ کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, گناہوں پہ جرات نہیں کرنا چاہیے. یعنی بھائی میں نماز پڑھوں گا, میں بھی چوری کروں گا, نماز پڑھوں گا, گناہ معاف ہو جائیں گے. میں بھی زنا کروں گی اور نماز پڑھوں گی, گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ سوچ کر گناہ نہیں کرنا کہ نماز سے معاف کروا لیں گے. اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں ان کو اگر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف احسان و انعام ہے. یعنی ہم اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں, یہ نماز تو قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے, کہ گناہ کو معاف کروانا الگ بات ہے. وہ تو ان لوگوں کی نمازیں ہوتی تھیں جو صحیح, اور پھر یہ کہ وہ لوگ اس قدر دھلے ہوئے تھے, اس قدر صاف ستھرے تھے کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے, بچتے تھے ان سے, اور جب گناہ ہو جاتا تو اتنا روتے اتنی نمازیں پڑھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے, اور دوبارہ یہ عہد کر لیتے کہ ہم نے گناہ کبھی کرنا نہیں. ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے. اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہو, یعنی کس قابل ہے یہ اللہ کو پتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے, بڑے رحیم ہے, مجھے معاف کر دیں گے, اور گناہ کرتے رہیں, ہم ادھر چوریاں کریں, ادھر بدتمیزیاں کریں, ادھر جا کے فساد مچا دیں, اور یہ سوچیں اللہ تو بڑے کریم ہے, معاف کر دیں گے. یہ انتہائی بے غیرتی ہے. اس کی مثال تو ایسی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے بیٹوں سے کہ جو فلاں کام کریں, درگزر کرتا ہوں تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ آپ درگزر کرنے کو کہہ دیا, جان بوجھ کر اس سے نافرمانی کریں. اگر کوئی ماں باپ کہہ دیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیں گے تو ہم انہیں معاف کر دیں گے, تو اب بچے شروع ہو جائیں کہ جی ابو امی نے تو کہہ دیا کہ ہمیں جتنی مرضی بدتمیزی کر لو ہم معاف کر دیں گے. تو یہ بچوں کی کم عقلی ہے, یہ بچوں کی بے وقوفی ہے, اور ان چیزوں سے ملنے والا کچھ نہیں ہے, ان چیزوں سے کھونے والا ہی ہے سب کچھ. ماں باپ نے بہت محبت میں کہہ دیا, اللہ نے محبت میں کہہ دیا کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, اور اس کے بعد ہم اس بات پہ شیر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو گناہ معاف کر دوں گا. اب ہم نے کیا کہ ادھر نماز پڑھی اور ادھر سے شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی اور پینا شروع ہو گئے.
صرف مثال دینے سے سمجھانے کا مقصد ہے، نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے کہ میں یعنی صرف ایک سمجھانا ہے کہ بھائی گناہ سے بچتے رہنا ہے اور نمازیں پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ سے امید کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی، ہماری گئی گزری، ہماری کھلی کھلی، ہماری بے سروپا نمازیں، یعنی میں تو اپنے لیے کہتی ہوں کہ میری نمازیں، میرے روزے، میں آپ یقین کریں، حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل ہے اور الحمدللہ رب العالمین، آج اللہ کے حکم سے نماز کا جو ہے، نماز کے جو سبق چل رہا ہے وہی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گا۔ تو نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ یقین کریں، نماز جس کی جاندار، زندگی اس کی شاندار، جو نماز پہ محنت کرے، خوب اچھی طریقے سے پڑھے اور اچھی طرح سے پڑھے، اچھی طرح سے محنت کرے، تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز اس کی انشاءاللہ العزیز اس کو برائی سے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نماز برائی سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، نماز میں مکروہ چیزیں، ایک تو تھا پہلے آنے آپ کو بتاتے ہیں مفسدات، یعنی جو فساد کہتے ہیں نا، فساد مچانا، کسی چیز کو خراب کر دینا، ٹھیک ہے نا، نماز ٹوٹنے والے عمل۔ اب ہے نماز مکروہ کرنے والی، یعنی مکروہ چیز میں اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے طلاق کو مکروہ چیز، یعنی طلاق کو نہ، یعنی حلال ہے طلاق دینا، ٹھیک ہے، لیکن مکروہ ہے۔ آسمان کے فرشتے روتے ہیں جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے، تو آسمان کے، یعنی جائز عمل ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے، مکروہ ہے، کراہیت والا ہے، برا لگ رہا ہے۔ اب جیسے ایک مثال ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے، اللہ پاک نے ابھی ابھی ذہن میں ڈالی، مثال تو بہت خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ حکم ہے کہ اگر چائے میں یا کسی مشروب میں یا کسی چیز میں، سالن میں مکھی گر جائے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مکھی کو اچھی طرح ڈبو کے باہر نکال دینا چاہیے۔ اب یہ کتنا کراہت والا عمل ہے۔ اچھا، اگر مجھے آپ میں سے کوئی ایسی چائے پلا دیتا ہے جو جس میں مکھی ڈبو کے نکال دی، کیونکہ مکھی پڑی تھی، اس نے ڈبو دی اور پھر باہر نکال کے پھینک دی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں پی گئی بڑے آرام سے، میں نے کہا جی چائے بہت مزے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی ہمارا سامنے ہو رہا ہو کہ ہمارے سامنے کوئی کرے، تو مجھے بتائیں آپ پیئیں گی؟ نہیں نا۔ اگر حدیث سے اگر قول رسول سمجھ کر پیے ہیں تو اس کی گنجائش ہے کہ شاید آپ پی لیں، لیکن دل مانتا نہیں ہے ویسے، لیکن بہرحال مطلب اس کی گنجائش ہے کہ بھئی ایسا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر نماز کے مکروہ کے، نماز کو مکروہ کر دینے والی، یعنی کراہت والی کرنے والی، ناپسندیدہ بنا دینے والی چیزیں، مکروہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جس سے کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، کراہت والی ہو جاتی ہے، یعنی کر تو رہے ہیں۔ جیسے اب ایک مثال کے طور پہ، ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، صاف ستھرا گھر تھا، لیکن اب کیا ہوا، بلی نے کوئی نجاست کر دی، اب ہمیں کتنی کراہت آتی ہے وہ چیز وہاں سے اٹھاتے ہوئے، لیکن ہم کرتے ہیں صاف، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارا گھر صحیح لگے، ناپاک نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو مکروہ وہ چیز جس کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نماز میں کون سے کام مکروہ ہیں؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لینا، کوک پر ہاتھ رکھنا، دوسری بات کپڑے سمیٹنا، کہ بار بار ہم اپنے کپڑے سمیٹتے رہیں، یعنی کوک پر ہاتھ رکھنا، ایک کاف سے شروع ہوا، یعنی پیٹ پہ ہاتھ رکھ لینا، کپڑے سمیٹنا، جسم یا کپڑوں سے کھیلتے رہنا، انگلیاں چٹکانا شروع کر دینا، دائیں بائیں گردن موڑنا، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم وہی والی حساب ہو گیا کہ آپ کی پرنسپل نے آپ کو بلایا یا آپ کی ٹیچر کہہ رہی ہے کہ اٹینٹو ہو کے میری بات سنیں، اور کبھی آپ اس دوست سے بات کر رہی ہیں، کبھی اس سے بات کر رہی ہیں، کبھی ادھر اپنی توجہ کر رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹیچر کو دل کرے گا، ٹیچر کا دل کرے گا ایک تھپڑ لگا کر منہ سیدھا کرائے۔ تو بہرحال میں ویسے سمجھا رہی ہوں، دائیں بائیں گردن موڑنا، انگڑائی لینا، کادے میں کتے کی طرح بیٹھنا، کادے میں بیٹھنا جیسے کتا نہیں پیر پھیلا کر لیتا ہے، ٹانگوں کو ایک اسٹائل سے آگے کی طرف کر لیتا ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا۔ تو چادر وغیرہ کو لٹکا ہوا چھوڑ دینا، لپیٹنا لینا اور بکل نہ مارنا، یعنی چادر وغیرہ کو لٹکا ہوا، ایسی چادر کی جس سے آپ کا بار بار پیر اٹک رہا ہو،
یا اتنی آپ نے لپیٹ لی ہے کہ آپ کے جب آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نکالتے ہیں تو بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، تو یا پھر رکوع کے لیے جا رہے ہیں تو چادر لپٹی پڑی ہے، وہ بار بار ہاتھ نکالنا مشکل ہو رہا ہے، بھائی طریقے سے کھلی چادر اوڑھ لیں، بغیر عذر کے چاروں زانوں یعنی آلتی پالتی مار کے بیٹھنا. ایک تو ہے نا کہ کوئی خدا نہ خواستہ شکایت ہو، کوئی تکلیف ہو تو جائز ہے. بغیر عذر کے چاروں زانوں یعنی آلتی پالتی مار کے بیٹھنا. آلتی پالتی مار کے بیٹھنا پتہ ہی آپ کو، چاروں زانوں پہ بیٹھنا. سامنے یا سر پر تصویر کا ہونا، یعنی آپ کے سامنے کوئی تصویر ہو جاندار کی، یا کوئی سر پر آپ کے تو تصویر ہو. آگے پیشاب پخانا یا بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا. بھائی وضو ہے ہمارا لیکن پیشاب بھی آ رہا ہے، یا بھوک اتنی شدید لگ رہی ہے کہ بار بار ہو رہا ہے کہ آئے ہائے. میرے ساتھ بھی اکثر کبھی ہو جاتا ہے کہ بھوک بہت شدید ہوتی ہے اور ساتھ خوشبو آ رہی ہے، یہ تو بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، ہمارے گھر میں یہ پکا، ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پہ. اب بار بار جو ہے میرا دماغ کہاں جا رہا ہے، ابھی پہلی رکعت ہے، اچھا اب دوسری رکعت ہے. یعنی ابھی بڑے ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا ہو جانا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے. تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہو. آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جی ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اور روزہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو ایسے نہیں، بلکہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں. ہاں کسی وقت آپ نے کسی وقت ایسی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوگی تو اس کی وہ بات ہو رہا ہے، لیکن اب آپ چاہیں کہ نماز میری بڑی اچھی ہو، آنکھیں بند کے نماز پڑھیں، نہیں، یہ صحیح غلط ہے. جاندار کی تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر کیا بنا ہوا ہے؟ چڑیا بنی ہوئی ہے، کبوتر بنا ہوا ہے، مور بنا ہوا ہے. اور بھائی نہ یہ کپڑے پر، نہ ایسے کپڑے پر نماز پڑھیں، نہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھیں، کیونکہ جاندار کی تصویر کے ساتھ یہ ایک جگہ یہ نماز نہیں ہوتی. تو کیا کرنا ہے، ان کو پھر سن لیں. یہ نماز کے میں نے مفسدات بتا دیے تھے، پھر دہرا دیتی ہوں کہ نماز کو فاسد کرنے والی، توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں. بات کرنا نماز کے دوران، چاہے تھوڑی سی یا بہت، جان بوجھ کر یا ہو یا تھوڑی سی ہو یا بھول کے ہو، بھول کر بھی ہو گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جان بوجھ کر کی تو ویسے ہی ٹوٹ گئی. سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا نماز کے دوران غلط ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز چھینکنے والے، نماز پڑھتے ہوئے چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا غلط بات ہے. نماز پڑھتے ہوئے دکھ یا درد کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ بھی غلط ہے. چاہے آدھا پڑھے یا تھوڑا سا پڑھے یا پورا پڑھ لیں. یا اچھی خبر کوئی سنی آپ نے کہ کسی کے گھر بھی بیٹا ہو گیا، آپ نے کہا الحمدللہ، یہ بھی نماز ٹوٹ گئی. یا عجیب خبر سن کے سبحان اللہ کہہ دینا، یعنی کوئی کہے کہ مطلب میرے باغ میں تو وقت سے پہلے بڑے مزیدار میٹھا پھل آ گیا، کوئی ایسی عجیب خبر سن کے. درد یا تکلیف کی وجہ سے اوہ یا اف کہہ دینا نماز میں، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نماز میں یہ بھی غلط ہے، بس جتنا یاد ہے اس کو پڑھیں. سورہ فاتحہ یا کسی صورت میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو بہت اچھی طرح پڑھیں کیونکہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، وافیہ کافیہ سبع مثانی ہے، الکنز ہے، اساس ہے. یعنی کیا میں بتاؤں، یہ پورے قرآن کی ماں ہے، یہ پوری کتاب کی ماں ہے. اس کو بہت سوچ سمجھ کے اچھی طرح پڑھیں. عمل کثیر یعنی کوئی ایسا فعل کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے سر کو کھجانا شروع کر دینا جیسے بڑی جوئیں پڑ گئی ہوں، یہ دونوں ہاتھوں سے خارج کرنا شروع کر دینا اپنی پیٹھ پر یا اس میں. یعنی اس کا یہ عمل نہیں ہے. کوشش کریں خارج کو روکیں، یا کہیں تکلیف ہے تو اس جگہ کو تکلیف برداشت کر لیں، لیکن اگر بہت زیادہ خارج ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو اس جگہ پر ایک ہاتھ کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں. اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں رہنے دیں، اگر سجدے میں ہے تو ایک ہاتھ کو سجدے میں رہنے دیں، دوسرے کو اٹھا کر اس سے کر لیں، اور پھر فوراً جو ہاتھ اٹھایا اس کو تھوڑی دیر میں جلدی سے خارج کر کے واپس اپنی جگہ پہ پہنچائے. جان بوجھ کر یا بھول کر کچھ کھانا پینا، قبلہ سے سینے کا پھر جانا، درد یا دکھ کی وجہ سے اس طرح رونا کی آواز میں کوئی حرف سنائی دے، یعنی درد یا دکھ کی وجہ سے اس طرح رونا کی آواز میں کوئی حرف، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی دکھ کی خبر سن لی، یا کہ کوئی جیسے کسی کے اوپر سے گرنے کی خبر تو ہائی نکل گیا، یا بہت افسوس ہوا ایسے نکل گیا، کچھ بھی ایسی بات، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں اس طرح ہنسنا کہ دوسرے بھی آواز سن لیں، یہ بھی غلط ہے.
اگر ضرورت کے بغیر کھنکارنے لگے اور اس سے ایک آدھ حرف کی آواز پیدا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ مجبوری کی بات دوسری ہے۔ کیا نماز میں رونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر آواز سے روئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر جنت اور دوزخ یاد کر کے دل بھر آئے اور آواز سے روئے یا آہ اف وغیرہ نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کہ وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح طریقے سے ترجمے کے ساتھ سارے منظر کو سامنے لا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بشارت دی ہے، یہاں یہ عذاب کا ذکر ہے، اور اس کے منہ سے کوئی رونے کی آواز آ جائے تو یا اس کا دل بھر آئے یا رو لے یا ایسے کر لے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی شخص یا جانور جیسے کتا بلی وغیرہ گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن گزرنے والے کو سخت گناہ ہوگا۔ اب جو جانور ہیں ان کو کیا گناہ ہوگا؟ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نمازی کو چاہیے ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں آگے سے گزرنے کوئی نہ گزرے، الگ تھلگ پڑے، اور اگر ایسی جگہ نہ ملے تو اپنے آگے ایک ہاتھ برابر لمبی لکڑی یا کوئی چیز رکھ لے۔ اب یہ بے شک اتنی پتلی ہو، جیسے کانا نہیں ہوتا، جیسے آپ کی ایک انگلی پتلی ہے اس طرح، لیکن وہ اپنے سامنے جو ہے کوشش کر لے گاڑ لے، اور گاڑتا نہیں ہے تو پھر یوں سیدھا کر کے رکھ لے۔ اگر دانتوں میں پھنسی چیز نگل لی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر چنے سے کم تھی تو ٹوٹے گی نہیں، فاسد نہیں ہوگی۔ چنے جتنی یا زیادہ تھی تو فاسد ہو جائے گی۔ مکروہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جس کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی کراہت والی ناپسندیدہ چیز۔ نماز میں کون سے کام مکروہ ہیں؟ کوک پر ہاتھ رکھنا، کپڑے سمیٹنا، جسم یا کپڑے سے کھیلنا، انگلیاں چٹکانا، دائیں بائیں گردن موڑنا، انگڑائی لینا، قعدے میں کتے کی طرح بیٹھنا، چادر وغیرہ کو لٹکا ہوا چھوڑ دینا یعنی لپیٹ نہ لینا، اور بکل نہ مارنا یعنی چادر کو اتنی کس کی بھی نہ باندھ لیں یا پھر اتنا ڈھیلا بھی نہ چھوڑ دیں کہ فوراً سر سے بار بار گر رہی ہے، ایسے نہیں، ذرا سا باندھ لیں اس کو، یعنی ایسے کہ آپ نماز میں رکوع اور وہ کریں تو آپ کی چادر وہ نہ بار بار آپ کے سر ننگا نہ ہو۔ بغیر عذر کے چار زانو یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا، کوئی عذر ہو تو اب جیسے ابھی پچھلے ہفتے تک، بلکہ 2 دن پہلے تک میری جو الٹی ٹانگ بائیں ٹانگ تھی، اس میں جہاں بندہ موڑتا ہے نا جس جگہ، وہاں اتنی تکلیف تھی، اللہ اکبر، میں سجدہ کہیں کرتی تھی اور میں اٹھتی تھی تو کہیں اور پہنچ جاتی تھی۔ بڑا سوچا کہ کیا کروں، بیٹھ کے نماز پڑھوں کیا کروں، لیکن دل نہیں مانا کہ سجدہ تو سر اللہ تعالیٰ زمین پہ ہی پسند کرتے ہیں، تو لیکن یہ کہ مجھے اپنی نماز بھی خود ہی بے تکی لگنے لگی، لیکن پھر سوچا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، بہت تکلیف ہے، تو جس ڈائریکشن میں نماز میں تھوڑا بہت سکون ہوتا تھا وہیں پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی اور ویسے ہی نماز پڑھ لیتی تھی۔ تو یہ ہے مجبوری کے سودے، لیکن جب آپ صحت مند ہوں، صحیح طرح اعضاء کام کر رہے ہیں تو ایسی نماز مت پڑھیں۔ سامنے یا سر پر تصویر کا ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے، سامنے سے تصویر ہٹا دیجئے۔ پیشاب پخانہ یا بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا کہ بھئی پخانہ آ رہا ہے تو بھئی پہلے کر لیجئے، نہیں جی وضو ٹوٹ جائے گا، بس 2 رکعت ہی تو پڑھنی، جلدی سے پڑھ لوں، لیکن آدھا دھیان ادھر ہی جا رہا ہے آپ کا کہ ہائے اللہ، بس شلوار میری خراب نہ ہو جائے کہیں یہ اس طرح وسا، تو بہرحال ایسے وہ جو ہے دلوں میں جب اتنا آپ کو تقاضا تیز ہے تو بھائی اس کو پہلے آپ جا کر فارغ ہو جائے اپنی ٹوائلٹ ہیبٹ سے، اور بھوک کے لیے بھی اگر نہیں ہے وقت تو جلدی سے تھوڑا سا دودھ نکال کے پی لیں، اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آنکھیں یعنی یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے نماز میں، لیکن اس کے بعد آپ کھا بھی نہیں رہی کہ پہلے نماز پڑھ لوں، اور بھوک کا تقاضا بہت زیادہ ہے، بار بار بھوک لگ رہی ہے اور وہ سارا دھیان اس طرف ہی جا رہا ہے، تو خدا کے واسطے وہ عمل پہلے کر لیں جو اس وقت ضروری ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جاندار کی تصویر والے کپڑے میں پہن کر نماز پڑھ لینا، جاندار کی کسی بھی جاندار کسی انسان کی تصویر بنی ہو تو بھی نہیں جائز، کسی گدھے کی، کسی جانور کی، کسی مور کی، کسی چکور کی، یا کسی چڑیا کی، کبوتر کی، اتنے خوبصورت خوبصورت پرندے ہیں، دل کرتا بس دیکھے ہی جاؤ دیکھے ہی جاؤ۔ بہرحال ان میں سے کسی کی بھی تصویر جو آپ کے ڈریس پر، آپ کی قمیض پر، شلوار پہ کچھ بنی ہے تو اس کو نہ پہنیں، اس کو اگر اول تو نہ خریدیں، کیا ہے نہیں خریدیں گے تو، اور اگر خدا نہ خواستہ مطلب بھائی خریدنا مطلب لے لیا ہے، اتنے مہنگے کپڑے ہیں تو بھائی تب بھی اگر کسی کو دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، یا استعمال نہ کریں، کسی اور استعمال میں لے آئیں، لیکن بہرحال اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر نماز کے وقت پھر اتار دیں، دوسرے کپڑے پہنے اور اس کے بعد
دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے میں بظاہر تھوڑا بہت لگتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں نا اگر ہم اللہ کی مان کے چلیں گے تو انعام بھی تو دیکھیں نا کتنا بڑا ہے، کہ اپنی دل کر رہا ہے یہ والی قمیص پہننی ہے، اس پر کتنا خوبصورت کبوتر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، دل یہ کہہ رہا ہے یار پہن لیتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد دماغ کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے میرے نبی نے منع کیا ہوا ہے، اب دل کی مانے دماغ کی مانے، تو بھائی کوشش کریں کہ اپنے دماغ کی مان لیں، دل نے تو ہمیشہ پھنسوایا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں نا دل ذرا سا کیا ہوتا ہے کہ اکثر موتیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، دل کا معاملہ تھا جی، دل کا دورہ پڑ گیا، تو دل نے تو ساتھ چھوڑ ہی جانا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کو بھی سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے ہے آج کا جو ہے سورہ احزاب، تقریباً میں اتنی دفعہ دہرا چکی ہوں کہ ایک دو بہنیں نے مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں تو آپ بس وہ ایک ہی سمجھا رہی ہوتی ہیں، ایک ہی سمجھا رہی ہوتی ہیں، یقین کریں میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو صورت میں پڑھاؤں وہ آپ کو نقش ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے اس کی شان نزول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ اللہ کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم یا کوئی بھی آیت ایسی نازل کر دی، یعنی ضرورت تو تھی نہیں اللہ نے کر دی ایسے، اللہ نعوذ باللہ ایسے نہیں سوچنا چاہیے، لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات۔ یہیں تک کر لیتے ہیں، ختم ہی ہے تقریباً تکمیل، یعنی اب اللہ پاک کے حکم سے سورۃ الاحزاب پایا تکمیل تک تقریباً پہنچ گئی الحمدللہ۔ جی ہاں، میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دل دماغ کے فیصلے بہت غلط ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے بعض دفعہ ہمارے ہاتھ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، تھپڑ لگا دیا کسی کو، بعد یعنی بچے نے کسی کی شکایت لگائی، ہم نے اٹھا کر کو تھپڑ مار دیا، پتہ چلا بعد میں کہ بچے کو غلط فہمی ہو گئی تھی، مارا کسی نے تھا، مار پڑوا کسی کو دی بہر۔ تو سوچ سمجھ کے دل دماغ کے ساتھ ہر طرح سے اپنے فیصلوں کو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ لے لیا کریں رائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت، انا عرضنا امانت، ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو بامزلہ امانت کے ہیں، یعنی یہ احکامات جو ایک امانت تھی، یہ امانت اللہ تبارک تعالیٰ نے کس پر پیش کی؟ زمین پر پیش کی، آسمان پہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ پیش کیا۔ اب زمین کو دیکھیں، زمین کا حجم 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں لاہور شہر کی زمین کو ناپ لیں، آپ ناپیں ذرا، آپ کی ناپنے لگیں شام تک ختم ہو جائے تو مجھے کہیں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین جو 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ بنائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انا عرضنا الامانت، جب ہم نے پیش کیا اس کو، ہم نے پیش کیا اس امانت کو یعنی قرآن مجید کو زمین پر، وہ آسمان پر، پھر والارضی زمین پر، والجبالی پہاڑوں پر، فابینا 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 تو انہوں نے کیا کیا، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، اس کا بوجھ اٹھانے سے، ان یحملناها، اور کہا کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم اس کا حمل نہیں اٹھا سکتے، یعنی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ اشفقنا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس بوجھ کو اٹھانے سے، وہ حملها، اور اسے اٹھا لیا، وہ حملها الانسان، ایک انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا،
جو بوجھ زمین نے اٹھانے سے انکار کیا، جو بوجھ آسمان نے اور جو بوجھ پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، جبکہ ہم ان کا وایا دیکھیں، ان کا حدود ضربہ دیکھیں، زمین کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، آسمان کہاں تک پھیلا ہوا ہے، پہاڑوں کو، پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کی ہائکنگ کرتے ہوئے اس کے ٹاپ تک پہنچنے میں ہمیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. لیکن جب ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا جی قرآن تم پہ نازل کرتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم انکار کر دیا کہ جی ہم یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، ہم پہ نازل نہ کریں. لیکن بوجھ کس نے اٹھایا؟ ایک اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آگے اچھا آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، تو وہ ظالم ہے، جاہل ہے. تو کیا کہتے ہیں انسان اب وہ ظالم ہے اور جاہل ہے، یہ کیا مطلب یہاں پر؟ کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو بامنزلہ امانت کے ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے اٹھانے سے، اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا. وہ ظالم ہے، جاہل ہے. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، کہ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات یعنی والمشرکین والمشرکات، اور شرک کرنے والی عورتیں اور شرک کرنے والی مرد اور شرک کرنے والی عورتوں کو جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. ٹھیک ہے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرتے ہیں مومنوں کی اور مومن عورتوں کی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی. تو یہاں پہ اب اس کو میں آپ کو بالکل اچھی طریقے سے کھول کر بیان کر دیتی ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، یہ سمجھا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسمان پر، پھر زمین پر، پھر پہاڑوں پر اختیاری صورت میں یہ پیش کیا، یعنی ان کو ایک آپشن دے دی کہ آپ اگر کہتے ہیں، آپ اگر مانتے ہیں تو ہم آپ پر جو ہے یہ امانت آپ پر اتار دیں. کون سی؟ قرآن کو. یعنی اطاعت احکام شریعہ بالاختیار کا بار اٹھا لو. یعنی یہ اے زمین، اے آسمان، اے پہاڑوں، یہ جو ہے نا احکام شریعہ یعنی قرآن میں تمام کے تمام وہ احکام ہے نا، حکم دیے میں نا، احکامات دیے میں نا، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس کو راضی کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. تو کیا کیا کہ احکام شریعہ کا تم بوجھ اٹھا لو. ٹھیک ہے. تو ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہوگا. زمین نے پوچھا معاوضہ کیا، آسمان نے پوچھا معاوضہ کیا. تو بتایا گیا کہ امانت یعنی اطاعت احکام شریعہ تم نے اگر پوری طرح کی تو تمہیں جزا و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعزاز خاص رتبہ ملے گا. تو اگر تعمیل احکام شریعہ نہیں کیے لیکن اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کمی کی یا کوتاہی کی تو عذاب اور سزا بھی ملے گی. ان سب بڑے بڑے اجسام نے، اتنے بڑے بڑے جسم رکھنے والی زمین، اتنا بڑا جسم رکھنے والا آسمان، اتنا بڑا جسم رکھنے والا پہاڑ نے جواب دے دیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اب بھی آپ کے تابع فرما بردار چل رہے ہیں، لیکن جب ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اب تو آپ نے ہمیں آپشنلی پوچھا ہے نا، اختیار دیکھے کہ بھئی اگر تم کہو تو میں تم پر قرآن کو اتار دوں. یہ تو یعنی تمہیں یس اور نو کا اختیار دیا، تو ہم اس بار کو اٹھانے سے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ حکم دیتے تو ہم اس کو اٹھاتے نہ کسی طرح، لیکن اب آپ نے کہا اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، یہ بتاؤ تم، یعنی میں تمہیں سزا نہیں دوں گا. تو اب کیا ہے، ہم نہ ثواب چاہتے ہیں نہ عذاب کو جھیلنا چاہتے ہیں، یعنی ہم ثواب بھی نہیں چاہتے. اور یہ کہ اگر ان کے احکام شریعہ پہ ہمارے سے کوئی وہ ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، یا ہم نہ اس بوجھ کو اٹھا سکے تو پھر آپ کا عذاب ہوگا. ہم عذاب بھی نہیں چاہتے. یعنی آپ کے اوامر اور نواہی کی بجاوری کی ذمہ داری قبول کرنے کی ہمیں طاقت نہیں. ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ پوری طرح نہیں چل پا سکتے. بس اس امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے ثواب سے بھی دستبردار ہو گئے. یعنی حالانکہ ثواب بھی کتنا مل رہا ہے لیکن ان کو عذاب نظر آ رہا تھا، تو اس لیے ثواب کو بھی چھوڑ دیا
کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ پکڑ لے کہ خدا جانے بعد میں کیا ہو۔ اچھا اب آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آسمان زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت، اس کے جواب کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمین کے ساتھ پیش کی تو وہ اس کا بار اٹھانے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو گئے، تو آپ اس بار کو، اس بوجھ کو اٹھائیں گے ماں اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے؟ آدم علیہ السلام نے سوال کیا ہے پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا اگر حمل امانت میں پورے اترے، یعنی آپ نے قرآن کے مطابق پورا عمل کیا، یعنی اطاعت مکمل کی، تو آپ کو جزا ملے گی، یعنی بہت زیادہ انعام ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے، آپ کو جنت دیں گے اور آپ کو دائمی جنت ملے گی، اور اگر اس امانت کو ضائع کیے تو سزا ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں کہ مجھے اللہ کا قرب ملے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، تو اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ مفسرین نے یہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ازلی میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا طے پر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قسمتیں بنائی تھی تو یہ سوچ لیا تھا کہ آدم کو پوری روئے زمین کا مطلب آدم کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، ٹھیک ہے، اور یہ خلافت اسی کو سپرد کی جا سکتی ہے جو احکام الہی کی اطاعت کا بار اٹھا لے، یعنی جو پوری طرح عمل کرنے والے۔ خلق خدا کو احکام الہیہ کی اطاعت پر آمادہ کرے، یعنی لوگوں کو بتائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کہنا مانو، اس نے جو کچھ کہا ہے، جو حکم دیا ہے، یعنی پردے کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کو مانو، اور غیبت سے، حسد سے، زنا سے، شراب سے منع کیا، اس کو بھی مانو۔ تو اس لیے تکوینی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام اس امانت کے اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گئے، حالانکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا، تکوین تھا، مستقبل کے حالات تھے۔ اب جبکہ انسان اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور پھر بھی یہ بے فکر ہو کے رہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا بوجھ ڈالا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو آگے بڑھائیں، اس کے احکامات پہ عمل کریں، لیکن کیا دونوں میں خلاف ورزی احکام الہی کی کرتا ہے، یعنی نہ قرآن کو پڑھتا ہے، نہ آگے بڑھاتا ہے، نہ اس پر خود عمل کرتا ہے، تو اسی بنا پر اس انسان کو بے اعتبار حالات اکثر افراد کے ظالم اور جاہل قرار دیا۔ اب ایسا انسان کیا ہے؟ ظلومن جہولا، یعنی وہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ ذاتی کر رہا ہے نا۔ تو مفسرین نے لکھا انہو کانا ظلومن جہولا، انسان کی مذمت میں نہیں بلکہ اکثر افراد نوع انسانی کے اعتبار سے واقعی کے طور پہ اشاد ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام، یعنی جتنے بھی انسان ہیں نا، بنی نوع انسان، ہیومن بینگز، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ظلم اور جہولی ثابت ہوئی، جس نے امانت کا حق ادا نہ کیا خسارے میں پڑی، اور چونکہ اکثریت کا یہ حال تھا اس لیے اس جملے کو نوع انسانی کی طرف، یعنی تمام بنی نوع انسان کی طرف منسوب کر دیا۔ بالآخر اس ذمہ داری کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کے جنہوں نے ظاہری اسلام رکھتے ہوئے درپردہ مخالفت کی، اور مشرکین اور مشرکات کے جنہوں نے اعلان اور کھلا مخالفت۔ اب دیکھیں جو شرک کرنے والے ہیں نا، جو بت پرستی کرنے والے ہیں، وہ کھلم کھلا بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ کافروں کو دیکھ لیں کہ کتنی کھلم کھلا بت پرستی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جس کو تم معمولی سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ کو نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ پڑھ لیں، جو پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ لیں، جو نہیں پڑھنا چاہ رہے وہ نہ پڑھیں، اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں، آپ لوگ اپنی طرف سے آپ لوگوں نے یہ باتیں بنا لی ہیں، جیسے ہمارے بچے اب کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ٹکر ہی جاتا ہے جو یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں یہ بات ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے ہر اسکول کے، ہر یونیورسٹی کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی کے ہر اسکول کے ہر یونیورسٹی کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ 10,000 طلبہ پڑھتے ہیں، ان میں سے 2,000 طلبہ بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، یا 5,000 بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، اپنے استاد محترم کا لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور وقت پر اسکول آتے ہیں، اور اسکول کی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور اپنا دھیان پڑھائی کی طرف لگاتے ہیں،
کوئی شور شرابے میں یا اپنی کلاس روم کو، اپنے اسکول کو، اپنے یونیورسٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، استاد کی بات مان کے چلتے ہیں، پیپروں کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ ایسا شخص جو ہوگا وہ استاد کا نور نظر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی. لیکن ایک بات کہ کوئی شخص اللہ کی یونیورسٹی میں آ جاتا ہے لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کی مان کے نہیں چل رہا. ایک وہی والی بات کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا کہنا نہیں مان رہے، ٹیچرز کچھ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، سب کے سامنے اپنے ٹیچر سے کی بے عزتی کر لیتے ہیں. تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ تو ایک کال ہے، اور یہ کال ایسے نہیں بننے ہوئے کہ کسی نے بھی منہ میں آئے اور بول دیے بس، نہیں ایسے نہیں، بلکہ ان کال کی بہت اہمیت ہے اور بنانے والے نے اس کو بہت اس میں رکھا ہے، تجربات کا نچوڑ ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور حقیقتاً خدا جانتا ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، شاید آپ کو ان باتوں کا نہ پتا ہو، لیکن اللہ پاک نے سب ڈالا ہے. مختصر سی بات ہے، اس کو مختصر ہی کر کے بتاتی ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو سہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیا کہ اے محمد اب چلے جاؤ، 13 سال بعد آرڈر آیا. ایسے نہیں آ گیا کہ جی آج ظلم ہوا اور کل کا اللہ نے یہاں سے نکل جاؤ بھائی چلے جاؤ یہاں سے، نہیں. 13 سال ظلم کی چکی میں مسلمان پستے رہے. اس کے بعد یہ آرڈر آیا اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہ آپ چلے جائیں. حالانکہ اور صحابہ کو ہو رہا ہے، پہلے تقریباً 22 صحابیات نکلے اور پھر 82-83 کے قریب نکلے. اس پہ مختلف ہیں، اس لیے میں نے ایسی راؤنڈ اباؤٹ بتایا. اور لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی آرڈر دے دیا تم بھی نکلو، یعنی اب مسلمان چلے جائیں. 13 سال ظلم کی چکی میں پس کر کندن بننے کے بعد، اب صابر بننے کے بعد، شاکر بننے کے بعد، اسلام کے مختلف ٹیسٹ دینے کے بعد، اسلام کی جیسے آج فلسطینی ٹیسٹ دے رہے ہیں نا، فلسطینی مسلمان اسلام ٹیسٹ دے رہے ہیں، اسلام ٹیسٹ. اے اللہ، کیسے بچے مرے پڑے اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ. سوچیں ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اللہ نہ کرے کوئی ماں ہے یا باپ ہے، وہ سامنے ملبے کی ڈھیر میں اس کے 3-4 بیٹے بچے دبے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کے منہ سے الحمدللہ نکل سکتا ہے؟ سوچیں ذرا، اپنے پہ رکھ کے سوچیں، اپنے پہ رکھ کے سوچیں، کیا ہم الحمدللہ ایک دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم ایک دفعہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس وہ ایمانی جذبہ ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے، انہوں نے سوچ لیا ہے اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جیسے چاہے ہماری ڈوریاں اللہ کے ہاتھ میں، وہ جیسے چاہے ہمیں نچوائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہماری یہ چھوٹی سی آنکھ اور دماغ، گندا سا دماغ نہیں سوچ سکتا میرا، ٹھیک ہے، نہ اس کو احاطہ کر سکتا ہے، نہ یہ بتا سکتا ہے. اب یہاں پر اچھا، اب یہ ہے کہ وہ صحابہ جو تھے نا، صحابہ انہوں نے ایسی اللہ تعالیٰ کی مانی ہے، ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے کہ مجال ہے کہ اچھا وہ صحابہ نا اللہ تعالیٰ کی ایسے مانتے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ماننا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا وقف کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کر کے دکھائی انہوں نے. اللہ کی قسم ایک وقت آیا کہ وہ صحابی منہ سے نکالتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بات کو، ان کی قسموں کو نبھا دیتے تھے، ان کی قسموں کو نبھا دیتے تھے، ان کی بات کو نبھا دیتے تھے. یقین کریں، میں پڑھ رہی تھی غالباً کون تھے، بہت مشہور ہستی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے ذہن میں ڈال دے. اب یہ 1953 کی جنگ آزادی تھی میرے خیال میں. تو کافر جو تھے ہندو کافر، انہوں نے ہمارے ایک مسلمان بہت بڑے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون تھے، بہرحال بہت مشہور ہیں اور بہت وہ، اور انہوں نے یہ عمر بن عبدالعزیز تھے میرے خیال میں، یہ سید شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگردوں میں سے.
میرے ذہن میں پورا نام نہیں آ رہا، بہرحال بہت مزیدار بات ہے، بتا دیتی ہوں. انہوں نے وہ ان کی ہندوؤں کی قید میں تھے، اور ہندو ان کو جو ہے پکڑے ہوئے تھے کافر، اور ساری طرف سے فوج نے ان کو گھیرا ہوا تھا، سپاہیوں نے گھیرا ہوا تھا. تو ایک ہندو نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں غستاخی کی. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہ تھے جو کیا کہتے ہیں، عمر بن عبد العزیز، یہ ابھی بتا رہی ہوں میں ہندوستان کے اس میں. ان کو اتنا غصہ چڑھا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ تو میرے ہاتھوں مرے گا. اور حالانکہ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں اور بری طریقے سے بندھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے قسم جب کھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان یہ دیکھیں کہ جیسی انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے ایک دم سے جمپ لگا کے نا، جو سامنے کوئی ایک خنجر پکڑا ہوا ہندو تھا اس کے ہاتھ سے خنجر لیا اور ان کے پیچھے بھاگے، اس کے پیچھے بھاگے. حالانکہ پیچھے سے اور وہ ایسا ڈرا ہندو کہ وہ بھی بھاگا. لیکن اللہ کی قدرت یہ دیکھیں کہ وہ بھاگتے بھاگتے گرا، اور یہ جو ہمارے مسلمان تھے ان کو پیچھے سے کسی نے گولیاں ماری، اور جب وہ گرا تو یہ گولی کھا کر 1 2 3 گولیاں ان کو لگی، اور انہوں نے جتنی بھی گولیاں کھائیں گرے. اور گرتے گرتے وہ جو ہندو ڈر کے آگے سے دیکھ نہیں رہا تھا، گر پڑا تھا ٹھوکر کھا کے، یہ اس کے اوپر گرے اور چاقو جو ہاتھ میں تھا اس کے سینے میں اتار دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، یہ اگر کسی بات سے قسمیں کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسا شاہانہ تعلق جوڑیں کہ اگر آپ جو بات منہ سے کسی وقت موج میں آ کے کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بات کو پورا کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اندر اس قدر تقوی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے کیسی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہ نہ کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ادھر دیکھیں کہ مٹھی بھر لوگوں نے کیسے الحمدللہ رب العالمین دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسا بھی ہے بہت نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ان اللہ یشتری، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا کہ تم مجھے اپنا جان دے دو، اپنا مال دے دو، میں تمہیں جنت دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا مال کی صورت میں ان کے گھر بالکل ہی نیچے دب گئے، ختم ہو گئے، ان کا مال اسباب، ان کے سارا کے ساری رہائش کی جگہیں، اور جان، کتنے لوگوں کی جان جا چکی ہے اس 7 اکتوبر سے لے کے. وہ خود ذرا چیک کر لیں کہ کوئی کہیں 14,000 کا ڈیجٹ آ رہا ہے، کہیں 15,000 کا ڈیجٹ آ رہا ہے، کتنے ملبے کے نیچے دبے پڑے ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ ایسی سکینت ہے، ایسا سکون ہے کہ جو کچھ بھی یہ اللہ کا ہے. تو یہاں پر بات ختم کرتی ہوں کہ تھوڑے دن پہلے خبر آئی، آپ نے بھی سنی ہوگی، اور میں نے بڑی وائرل ہوئی کہ ڈیفینس میں ایک لڑکے نے تیز گاڑی چلائی اور اس کے بعد اس نے دوسری گاڑی سے ٹکرائی وہ گاڑی، اور اس کے بعد ایٹ دا اسپاٹ اس گاڑی میں 6 لوگ تھے غالباً، یعنی پورا ایک گھرانہ بیٹھا تھا، اور وہ سارے کے سارے اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ اسی جگہ پر مر گئے. 1 2 سال پہلے مری میں حادثے میں کتنے لوگ اپنی گاڑیوں میں فوگ کی اس کی وجہ سے، سنو فالنگ کی وجہ سے ان کی گاڑیاں ان کی قبرستان بن گئی، ان کا قبرستان بن گئی. تو پھر ترکی میں جو زلزلہ آیا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھر ڈیمالش ہوئے، کتنے ہزاروں مر گئے. دیکھیں نا، وہ لڑ نہیں رہے تھے لیکن مر گئے، مری میں لڑ نہیں رہے تھے لیکن مر گئے. اب یہ بچے نے جو مارا، لڑ نہیں رہے تھے، جہاد نہیں کر رہے تھے لیکن مر گئے. اب مرنا تو ہے، جس کی جو وقت، جس کی جو زمین لکھی ہے نا، اللہ جانتا ہے اس نے وہیں جانا ہے. آخری بات میں نے بتائی تھی اس دن کہ جب ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اور ادریس علیہ السلام کی 4تھے آسمان پہ روح قبض کر لو،
تو پورے راستے حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا سوچ رہے ہیں؟ یار ادریس علیہ السلام تو اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یار ادریس علیہ السلام تو دنیا میں ہیں، زمین پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا جی چوتھے آسمان پہ جاؤ، ادریس کی روح قبض کر لو، تو رہتے تو وہ، یعنی وہ تو حضرت ادریس علیہ السلام تو دنیا میں ہیں۔ کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے آپ سے سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے چوتھے آسمان پہ کہا ہے جاؤ بھائی ادریس کی، اور ادریس تو دنیا میں ہے ابھی۔ تو کہتے ہیں میں ساتویں سے چھٹے سے پانچویں سے چوتھے پہ آیا، میں دیکھ کر حیران، سامنے ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور میں کہا آپ کیسے یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ایسا ہے کہ میرا بڑا دل کر رہا تھا میں آسمانوں کی سیر کروں، میں نے اللہ سے کہا جی مجھے آسمانوں کی سیر کرا دیں، اللہ نے مجھے کہا ٹھیک ہے، میں اب آسمانوں کی سیر کرتا کرتا چوتھے پہ آیا۔ اب اسرائیل علیہ السلام نے کہا چلیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بھیجا ہے کہ میں آپ کو وصول کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا اسکیچ کھینچا ہوا ہے ہمارا، ہم نے کہاں مرنا ہے، کس گھڑی میں مرنا ہے، خدا کی قسم جس کی موت جس طرح لکھی ہے اسی طرح آئے گی۔ ہاں کچھ ایسی موت جا رہی ہیں الحمدللہ جن کی موت ان کے لیے ڈائریکٹ یوں کہ ایک دم سے جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہیں ٹھہرے، وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہیں ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں تم عہد اپنا بھلا نہ دینا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں عدو ہمارا یعنی ہم دشمن ہمارا بھلا نہ دینا، تو قسم ہے تم کو اے سرفروشوں عدو ہمارا بھلا نہ دینا۔ تو بہرحال بات تو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہماری جیسی لکھی ہے نا آنی ویسی ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لکھ دی جہاں پہ میری اگر یہاں میری موت لکھی ہے یا کسی اور علاقے میں، اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے مدینہ میں، تو بھائی میری اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی دے عظیم موت کی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہی جائیں اور وہاں اللہ پاک ہمیں وصول کر لے، لیکن بہرحال جن کی جیسے موت لکھی تھی ویسے ہی آئی ہے۔ ہاں ایک بات بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بلکہ شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو یا پہلے سنا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری راہ میں مرنے والے یعنی اللہ کی راہ میں مرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ایک چونٹی کے کانٹے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کتنے واقعات سنے ہوں گے کہ جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لوہے کے آرے سے چروا دیا، لوہے کی کنگھیوں سے پورا کی پوری کھال کھینچ دی، ایک ایک عضو کاٹ دیا حضرت حبیب کا، ایک ایک عضو، پہلے ایک ہاتھ پھر دوسرا ہاتھ پھر ٹانگے پھر زبان کو کھچوا دیا تالو سے، کہ میں ہی جو ہے مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں اللہ کے نبی اللہ کا رسول ہوں، تو آپ یہ کہتے تھے کہ میں تو بہرا ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور جب وہ کہتے تھے کہ کیا تم مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب ان کی زبان کٹ گئی تو انہوں نے سر کے اشارے سے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ، اور جب اس نے کہا کہ یہ بھی مانتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، تو پھر اس نے اشارتاً انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بکواس کر رہا تھا۔ تو بہرحال انہیں پتا تھا بہت جلاد قسم کا آدمی میرے سامنے ہے، لیکن کیا بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے ان کو ہمتیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہمت ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین شہادت کی موت عطا فرمائے اور آسان موت جس میں ہمیں تکلیف بھی کوئی نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ اصل میں اذانوں کا وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ کہ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ رب العالمین کل اللہ تعالیٰ نے رات کو رحم کر دیا، اور الحمدللہ علی عمیر کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، زندگی صحت تندرستی والا عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی یہ اب آخری ہی دن ہیں، تو دیکھنا ہے کہ اس مہینے کس بچی نے پوری حاضری کو اپنی مینٹین رکھا، اور وہ کون خوش نصیب ہے جو ہم سب کے ہمارے درمیان بہت سے نیک لوگ ہیں جو بڑی عقیدت سے پڑھائی کرتے ہیں، اور جس میں آپ لوگوں کا حصہ بن جاتا ہے 100% حاضری پر۔
یا 95% حاضری پر یا 90% حاضری پر، اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے اللہ، پیارے پیارے اللہ، انتہائی پیارے اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، مسلمان جہاں کہیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، شام میں بھی بہت تباہی پھیر دی ہے انہوں نے، یا اللہ شام کی خبریں نشر نہیں ہو رہی لیکن وہاں پہ بھی بہت بری طرح ظلم بشیر الاسد کر رہا ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، شام کے، بوسنیا کے، چیچنیا کے، شام کے، لبنان کے، یمن کے، یا اللہ تعالیٰ فلسطین کے کشمیر کے، اللہ پاک، یا اللہ پاک انڈیا کے مسلمانوں کی اور چائنا کے مسلمانوں کی، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کی، یا اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ پاک حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پاک یہ دنیا میں واحد مذہب ہے، جب کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک دنیا میں یہ جو کفر ہے ان کو کسی صورت راست نہیں آتا، ان کی جان کے، مال کے، ان کی عزتوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ ہماری اس وقت مدد فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے بے کس مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، حماس کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ فلسطینی لوگوں کے اوپر سردی کا موسم آ رہا ہے، اس سردی میں ان کا بہترین ٹھکانہ بنا دیجئے، ان کے لیے پانی کا، کھانے کا انتظام فرما دیجئے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ من و سلوہ اتار دیجئے، یا اللہ اپنے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی تو من و سلوہ اترایا تھا، جو اتنے ناشکرے اللہ تیرے اتنے ناشکرے تھے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، وہ من و سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نازل ہوا تھا، یہاں من و سلوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نازل فرما دے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، سردی میں ان کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کی گرم کپڑوں کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پاک معدنی وسائل ان کے لیے کھول دے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کے دشمن کو غارت کر دے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں اسرائیل کو غارت کر دے۔ یا اللہ پاک نیتنیاہو کو، جوئی بائیڈن کو، میکرون کو اور مودی کو غارت کر دے۔ یا اللہ اسلام دشمن تمام طاقتیں ان کے معاونین کو غارت کر دے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ تیرے نبی کا واسطہ تمام مسلمان حکمرانوں کو حیا اور شرم عطا فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کفر اور باطل تو ایک ہو چکا، مسلمانوں کو بھی ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کو وہن لگ چکا اس بیماری سے نجات دلا دیجئے۔ یا اللہ حب دنیا، کراہت الموت، یا اللہ دنیا کی محبت اور اللہ موت سے ڈر، موت کا ڈر، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس مرضوں سے، دونوں مرضوں سے جان چھڑا دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ایسے جان آپ نے دی ہے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ ایک گناہ یا وہ گناہ جس کی وجہ سے ہم نے جہنم رسید ہونا ہے،
ان گناہوں کی تلافی کرنے کی، ان کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اہلیہ عمیر ان کے بچے کو اللہ تعالیٰ، بچوں کو اللہ، ان کے گھر والوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دیجیے، ایمان کے نور سے منور فرما دیجیے، اور ان کی تمام تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ بچوں کو جو بچہ اللہ پاک نے دیا ہے اس کو نیک بنا دیجیے، زندگی صحت تندرستی والا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہماری کچھ بہنیں بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک سحر کی، فریال کی، اور اللہ تعالیٰ عائشہ کی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجیے۔ جنت نظیر زندگی ہو جائے ان کی۔ یا اللہ پاک جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب کو، ان سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو، ان کے سارے رشتے داروں کو اللہ سے ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے علی حسین، ان کے والد محترم، ان کی بہن کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام علماء اسلام کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے بچوں کے دلوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے بچوں کی نسلوں کو شیطان سے، دجال سے بچا لیجیے، ہمارے بچوں کو اور ان کی نسلوں کو قیامت کی صبح تک اللہ محافظ نام سے رسالت بنا دیجیے، مومن بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو کبھی زانی، مرتشی، یا اللہ پاک راشی، مرتشی، زانی، شرابی نہ بنائیے گا، قاذب نہ بنائیے گا، حاسد نہ بنائیے گا، مرتد نہ بنائیے گا، یا اللہ کافر اور کبھی بھی ملحد نہ بنائیے گا۔ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، اور ان کے پاکستانی حکمرانوں کو اور سعودی عرب کے حکمران کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ڈر پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ان کو حب دنیا اور کراہت الموت سے بچا لیجیے، ان سب کو ایک ہو کر مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ حماس کی چار چھپیرے حفاظت فرمائیے، اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے حماس کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری ایک بہن ہے جن کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری عیشا کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے، اللہ اہلیہ محسن کو بھی نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک سب کی مشکلات کو، جو بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے، سب کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، ان کی زندگی دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت کے طور پہ عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، جو بے گھر ہیں، بے در ہیں، ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر عطا فرمائیے، کرایوں سے ان کی جان چھڑائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ جو ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہترین بر اور بہترین در کا انتظام فرمائیے، ان کے لیے بہترین زوج کا اہتمام فرما دیجیے۔ آگے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کے دلوں کو دلاسا عطا فرما دیجیے، بار بار کے دوسرے طرح کے مہمانوں کو سے جان چھڑائیے۔ یا اللہ جو ہمارے بچیوں کی قسمت ہے اور آپ نے بہترین قسمت لکھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عملی جامہ پہنائیے، اور انہی لوگوں کو ہمارے جو ہے وہ گھروں میں لے کر آئیے۔ یا اللہ پاک ہماری بچیوں کے نیک نصیب کھول دے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں بہار بنا کے لے کے گئے، بہار بنا کے رکھیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔